کو شوہر کے اندر نظر آئی تو کیا ہے دونوں ایک دوسرے کو معاف کریں گے, دونوں ایک دوسرے کو درگزر کریں گے. تو یہ مطلب اللہ کا خوف اس موقع سے جو ہم کو اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اس کا یہی مطلب ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرے, اور شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے حقوق جو معاملات اس کے بارے میں وہ اللہ سے ڈرے. دوسری چیز یہ ہے کہ عام طور پر میں نکاح کے موقع سے بات کہتا ہوں, وہ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت اچھی سوچ ہے, شریعت بھی اس کی اجازت دیتی ہے کہ آپ جو داماد چنیں وہ صالح ہو, نیک ہو, اچھا ہو, صاحب حیثیت ہو, حسب و نسب والا ہو. یہی تلاش ہر آدمی کی بہو کے سلسلے میں ہوتی ہے. لیکن میرا کہنے کا مطلب ایک سوال میں نکاح کے موقع سے کرتا ہوں کہ مجھے اگر اچھے داماد کی تلاش ہے یا مجھے اچھے بہو کی تلاش ہے, میں کہاں تلاش کروں؟ کوئی کمپنی ہے کہ جہاں اچھا داماد تیار ہوتا ہو, جہاں اچھی بیوی تیار ہوتی ہو, جہاں اچھی بہو ہم کو ملتی ہو؟ نہیں, یہ ہماری اولاد ہیں. اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے, اچھی تربیت اولاد کی کرے گا, سماج کو اچھا داماد مل جائے گا, سماج کو انجینئر کے ساتھ ساتھ اچھا انسان مل جائے گا, سماج کو اچھا دلہا مل جائے گا, مجھ کو اچھا داماد مل جائے گا, آپ کو اچھی بہو مل جائے گی. گھما پھرا کر بات یہی ہوتی ہے, اس موقع سے بھی ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ ہر آدمی اپنے بچوں اور بچیوں کی اچھی تربیت ملے تو انشاءاللہ سماج کو سب کچھ مل جائے گا. تیسری چیز کیا ہے, آخری بات وہ یہ ہے کہ دیکھیے اصول پسند یہ بہت اچھی چیز ہے کہ آپ زندگی میں شوہر کی حیثیت سے آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ بیوی کا حق کیا ہے, بیوی کی حیثیت سے شوہر کے بارے میں خیال رکھیں کہ بیوی کا حق کیا ہے. بہت اچھی بات ہے, اور حقوق کی ادائیگی شریعت کہتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے حق کو ادا کرو. لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ دونوں انسان ہیں, کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے, کبھی شوہر جو ہے بھول جاتا ہے کسی آپ بیوی کے معاملات کو, کبھی بیوی کوتاہی شوہر کے حقوق میں کوتاہی کر جاتی ہے. اگر آپ کٹ ٹو کٹ بالکل اصول کی طرح زندگی گزاریں گے کہ نہیں میرا جو حق ہے وہ مجھ کو ملنا چاہیے, یا بیوی کہے کہ نہیں میرا جو حق ہے وہ مجھ کو ملنا چاہیے, تو یاد رکھیے آدمی سکون نہیں پائے گا. زندگی میں اصول پسندی اچھی چیز ہے, لیکن زندگی میں سمجھوتا بھی بہت ضروری ہے. اگر میں کہوں کہ نہیں تم 2 قدم آگے بڑھو گے تو میں 2 قدم آگے بڑھوں گا, میں کہوں نہیں تم فلاں موقع سے میرے پاس نہیں آئے, تم فلاں موقع سے مجھ کو تم نے فون نہیں کیا, تو میں بھی نہیں کروں گا. اگر ایسا رہا کہ بالکل آدمی کٹ ٹو کٹ کرے گا تو جو ہے کیا ہے کہ رشتہ یہ اس میں سکون نہیں رہتا ہے. اس وجہ سے زندگی میں رشتوں کو مضبوط کرنے میں میرے بھائی سمجھوتا کی بہت ضرورت ہے. یہ 3 چیزیں تھیں, اور اس پر میں جو انشاءاللہ نکاح کی کارروائی آگے بڑھائی جاتی ہے. عزیزم شاداب خان بن رضی الدین خان, آپ کا نکاح مبشرہ بنت عبدالوہاب محمدی سے بعوض مہر 5 لاکھ سکہ راج الوقت یعنی بھارتی روپیہ اس کے عوض مبشرہ بنت عبدالوہاب محمدی کو آپ کے عقد نکاح میں دیا جاتا ہے. کیا آپ قبول کرتے ہیں؟ ایک دفعہ کافی ہے, لیکن دوبارہ تاکید کے لیے میں کہہ دیتا ہوں کہ شاداب خان بن رضی الدین خان صاحب آپ کے عقد نکاح میں مبشرہ بنت عبدالوہاب محمدی کو بعوض مہر 5 لاکھ سکہ راج الوقت یعنی بھارتی روپیہ کے حساب سے مبشرہ بنت عبدالوہاب محمدی کو آپ کے عقد نکاح میں دیا جاتا ہے. کہ آپ قبول کرتے ہیں؟ بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. نکاح کے بعد اللہ کے وسلم جو ہے وہ دولہا دلہن کو جو سب سے بڑی دعا دیا کرتے تھے وہ یہی تھی کہ بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دونوں کی زندگی میں برکت عطا کرے اور بھلائی اور خیر کے ساتھ آپ دونوں کو اکٹھا کرے. اللہ سے ہم اس کے علاوہ بھی دعا کرتے کہ اللہ رب العزت اس رشتے کو جو ہے مضبوط سے مضبوط بنائے اور خیر بھلائی کا ذریعہ بنائے, سکون کا ذریعہ بنائے, اور ان کے ذریعے سے جو ذریت جو نسل آباد ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے دین اور دنیا دونوں کے لیے بھلائی اور فائدے کا ذریعہ بنائے. آمین.